دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو چیز افضل بنائی ہے وہ اپنے محبوب کا جلوہ ہے۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے، میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہو اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور کا قرب ملتا ہے۔ غم میں اگر اللہ کی یاد آئے اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ جس شخص نے کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، وہ اس کائنات کے راز کو پا گیا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو وہ روح راحت میں ہے، جسم چاہے راحت میں ہو یا نہ ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، تو ایک آدھ قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ بچ گئے۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تو ملاح پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی پھینک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور سہل طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین اور دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور اگر چھین کر لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو بے زر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز مل جائے گا۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے، اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔